اپنے محبوب کے سینے کی عظمت کو بیان فرماتا ہے. کہیں پر رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی عظمتوں کو بیان فرمایا. کہیں رب کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کی تعریف کو بیان فرمایا. کہیں اللہ نے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. بولے جتنا عشق ہے محبت سے بولے سبحان اللہ. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے اندر کوئی عیب نہیں رکھتا ہے. اللہ اپنے نبیوں کو بدصورتی سے محفوظ رکھتا ہے، بدخلقی سے بھی بچاتا ہے، بزدلی سے بھی اللہ اپنے محبوب نبیوں کو بچاتا ہے. یہاں تک کہ بخیلی سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبیوں کو بچاتا ہے. ذرا اندازہ کرے مصطفیٰ کی صورت کو دیکھے وہ بھی لاجواب. بولے یار سبحان اللہ. مصطفیٰ کی صورت کو دیکھیں وہ بھی لاجواب، مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھیں وہ بھی لاجواب، سرکار کی عادتوں کو دیکھیں وہ بھی لاجواب، سرکار کی سخاوت کو دیکھیں وہ بھی لاجواب. سرکار کی ذرا صورت کو دیکھو. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال کا حسن عطا فرمایا، ایسا حسین و جمیل بنایا تھا جناب یوسف علیہ السلام کو کہ مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا تھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے حسن پر، اللہ کے رسول کی خوبصورتی پر. جناب یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں خود بخود کٹ گئی تھیں، لیکن جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد عرب کے لوگوں نے اپنے سروں کو کٹا دیا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ایسا مقابلہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے شعر کے اندر کہ وہاں پر انگلیاں کٹی تھی، لیکن مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنے کے بعد انگلیاں نہیں، انگلی تو چھوٹی ہوتی ہے، یہاں پر سر کٹ رہے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی، وہ بلا اختیار تھا. لیکن یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر قربان ہونے کے بعد عرب کے لوگوں نے اپنے سروں کو کٹا دیا. اس شعر کے اندر بڑا کمال اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں تو عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھیں. عورتیں بے وقوف بھی ہوا کرتی ہیں، عورتوں کے اندر مرد کے مقابلے میں عقل کم ہوا کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی کم عقلی کے اعتبار سے انگلیوں کو ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، لیکن یہاں پر عورتوں کے مقابلے میں مرد ہے اور یہاں کا سروں کو کٹا رہے ہیں. تو سرکار اپنی صورت میں بھی لاجواب ہے. سرکار کی طرف کوئی اس دنیا میں نہ آج تک آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے. بلکہ جبریل امین حضرت بلبل سدرہ فرماتے ہیں یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. جو حضرت جبریل نے کہا تھا امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اسی کی ترجمانی کی ہے. یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے جان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. حضرت جابر بن سمورہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، جنتی صحابی، انہی کے بھانجے حضرت جابر بن سمورہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک
نکلا ہوا تھا، میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھا کرتا تھا۔ میں نے آسمان کا چاند بھی دیکھا، میں نے آمنہ کا چاند بھی دیکھا، لیکن دونوں چاندوں کو میں نے دیکھا تھا تو آمنہ کا چاند آسمان کے چاند سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا، آسمان کے چاند سے بھی آمنہ کا چاند بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت تھا۔ یہاں پر بڑی اچھی بات حضرت علامہ احمد یار خان صاحب نے میں نے لکھی ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت۔ پڑھتے ہیں قرآن؟ ارے بولو یار، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ پڑھتے ہو لیکن کم پڑھتے ہو، رمضان میں پڑھتے ہو یا تیجے دسویں میں پڑھتے ہو یا کہیں قرآن خوانی ہو تو وہاں پڑھتے ہو؟ کیوں بھائی؟ قرآن پڑھ اس کے پڑھنے سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، لیکن بڑی کمال کی بات یہ لکھی ہے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت تو ہے ہی، ثواب تو ہے ہی، لیکن مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا قرآن کو دیکھنے سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن کو دیکھنے سے بھی زیادہ ثواب مصطفیٰ کے چہرہ دیکھنے میں ہے۔ کیوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا معاملہ ہے؟ قرآن کو دیکھنا بڑا عظیم ثواب کا کام ہے، لیکن چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کو دیکھنے سے زیادہ افضل و اعلیٰ کام مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو لوگ پڑھا کرتے ہیں، پہلے بھی لوگوں نے پڑھا تھا۔ قرآن کو پڑھنے والا صحابی نہیں ہو سکتا، ثواب تو مل سکتا ہے، اچھا کام ہے قرآن کو دیکھنا، لیکن قرآن کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہو سکتا، لیکن مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے۔ اور جب قبر میں ایمان والے کو لٹایا جاتا ہے تو وہاں پر قرآن نہیں دکھایا جاتا، خانہ کعبہ نہیں دکھایا جاتا، بلکہ قبر کے اندر جب منکر نکیر آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے تو وہاں پر چہرے مصطفیٰ ہی کو تو دکھایا جاتا ہے۔ اور جب چہرے مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے، ماں دینو کا پوچھا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، آپ کا کام مکمل نہیں ہوا۔ جب دین اسلام کے بارے میں پوچھا، بات مکمل نہیں ہوئی، اللہ کے بارے میں فرشتوں نے پوچھا، بات مکمل نہیں ہوئی۔ جب مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، جب ایمان والوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی تو کہا جاتا ہے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ یہ چہرے مصطفیٰ کی برکت ہے۔ خدا کرے کہ اللہ ہم سب کو خواب کے اندر مدینے والے آقا کی زیارت عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نبیوں کو بدصورتی سے، بدخلقی سے، بخیلی سے، بزدلی سے محفوظ فرماتا ہے۔ نبی کی صورت دیکھو تو لاجواب، نبی کی سیرت کو پڑھو تو لاجواب، نبی کی صحابت کو تو پڑھو لاجواب۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اور حضرت علامہ احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو بھی جتنا بھی دنیا کے اندر عزت سے، دولت سے، کاروبار سے، دولت کے خزانوں سے، گھر بار سے، اولاد سے، ماں باپ سے، رمضان سے، اور جتنی بھی نعمتیں عزت کے نام پر ملی ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ جو کچھ بھی جس کو مل رہا ہے اللہ عطا فرماتا ہے، اور محبوب پوری کائنات کے اندر اس کو تقسیم فرما دیا کرتا ہے۔ جتنا عشق ہوگا حضور سے انشاءاللہ اس کو اتنا ہی ملے گا۔ ہم لوگ کہیں پر تقریر کرنے کے لیے چلے جائیں، کہیں پر اگر بیان کرنے کے لیے چلے جائیں، کرسی بھی لائی جاتی ہے، ہزاروں کا مجمع ہو، لوگ سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کہاں پر بٹھایا جاتا ہے؟ اوپر بٹھایا جاتا ہے۔ میں نے اندازہ کیا اے نکمے، تیری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے، تجھے تو اتنا سلیقہ بھی نہیں ہے، لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت کے ذکر کرنے کی بات آئی ہے، نبی کی نعت پڑھنے کی بات آئی ہے، نبی کی زندگی کے بارے میں، ولادت مصطفیٰ کے بارے میں۔ جب تیرے تقریر کرنے کا نمبر آیا، سب نیچے بیٹھے لیکن تو اوپر بیٹھا ہے۔ میں نے تو اندازہ لگایا یہ نبی کی نعت اور مصطفیٰ کے ذکر کا صدقہ ہے کہ جو نبی کی نعت پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے رتبوں کو بلند فرما دیتا ہے، ورنہ ہماری آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں۔ بولو یار، آپ کو ملا ہے کہ نہیں؟ ارے آپ کو ملا ہے کہ نہیں مصطفیٰ کے صدقے میں؟ کوئی ہے ایسا جو محروم رہا ہو؟ سب مزے میں جی رہے ہیں، سب مزے کی زندگی کاٹ رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، یار اس بات کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب مہنگائی بڑھی ہے تو پیسوں کی آمدنی بھی تو بڑھی ہے۔
کیوں بھائی؟ بڑے بوڑھے کہتے کہ پہلے گیہوں کی روٹی بھی جو ہے نصیب نہیں ہوتی تھی، لیکن آج جو ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں اگر ایک دن خالی چلا جائے، دوسرا دن چلا جائے تو تیسرے دن تو قورمہ اور بریانی مل ہی جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ ارے بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنے میری اوقات نہیں، ان کا کرم ہے بس ان کا کرم ہے، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ تو جس کو جو بھی ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، حضور کے دربار سے ملا ہے، دنیا میں جتنے بھی پڑھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم۔ یہی تو بات کہی ہے اعلیٰ حضرت نے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ پڑھا کرو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ شریف کی جانب لو لگا کر حضور کی بارگاہ میں وہ پڑھو جو اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو بتایا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی جوان ہیں سب کو آپ نے کل پوری کسر کر ہی لی نا۔ مجھے معلوم ہو گیا کس نے کیا کیا۔ آج تو اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہاں سے تو بڑے سلیقے کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی نبی کے غلام جا رہے ہیں۔ ایک الگ ہی سما تھا، ایک الگ ہی منظر تھا۔ واقعی آپ نے یہاں سے لے کر وہاں تک عاشق رسول ہونے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن یہ بتاؤ آپ نے بریلی شریف جانے کے بعد کیا کیا؟ کہ وہ مانے نہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے نا۔ کیوں خوب ناچے ہیں آپ لڑکے نوجوان، خوب ڈانس کیے ہیں، پہچان ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے والے ہیں یا کوئی دوسرے والے ہیں۔ سمجھے؟ ایسا ماحول بنا لیا صرف طبیعت کے لیے، صرف نفسانی خواہشات کے لیے جلوس نکالنے لگے۔ آپ کو بتائے لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے تھوڑا عمل تو کیا، لیکن انشاءاللہ 2024 کا جب جلوس ہوگا تو انشاءاللہ مکمل عمل ہو جائے گا۔ خیر عمل تو کیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، شاید گانے کا ایک ایک دو دو شعر ضرور کسی نہ کسی کو یاد ہوگا، چونکہ ہمارے بھی کان ہیں، ابھی بڑھاپا نہیں ہے، ابھی قوت سماعت باقی ہے، کہیں سے نکل کے چلے جائیں برابر میں اگر کوئی کچھ پڑھتا ہو کچھ گاتا ہو تو کانوں میں آواز تو آ ہی جاتی، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کے درود کے نام پہ ایک شعر بھی آپ کو یاد نہیں، اس نبی کی نعت کا ایک شعر بھی آپ کو گنگنانے کی توفیق نہیں ملی۔ میں نے تو کئی سال پہلے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کے اندر الحمدللہ جب پڑھو گے تو ایمان بھی تازہ ہوگا، انشاءاللہ جذبات بھی بیدار ہو جائیں گے، اور حضور کی بارگاہ میں اس انداز میں جو بھی مانگو گے انشاءاللہ سب کچھ اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ معلوم ہے اعلیٰ حضرت نے ہمیں آپ کو مانگنے کا طریقہ بتا دیا، خلق کے حاکم ہو تم۔ یہ کہاں پڑھنا ہے، کس کی بارگاہ میں لو لگا کے پڑھنا ہے؟ بولو یار، حضور کی بارگاہ میں پڑھو، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود۔ کتنا پوچھا حضور کے صدقے میں، اللہ نے اس امت کی کتنے عزتیں بلند فرما دی کہ آئی بعد میں لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرے دین ایمانی بھائی عشق رسول پیدا کرو، حضور کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، چلو تو ایسے چلو جیسے حضور چلا کرتے تھے، نظر نیچی ہوتی تھی، مارکیٹ کے اندر اگر چلے جاؤ، راستے میں چلے جاؤ تو یہ
نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے دروازے پہ جھانکتے ہوئے چلے جاؤ، کسی کی جوان بہن بیٹی نکلے تو اس کی طرف غلط نگاہ ڈالو، ایسے چلو جیسے کہ حضور چلا کرتے تھے، نگاہیں نیچی ہوتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خدا کا نیک بندہ جا رہا۔ بولو تو وہ بولو، ایسے بولو کہ حضور جب بھی بولا کرتے تھے ایسا بولا کرتے تھے کہ کسی کے دل کو چوٹ نہیں لگتی تھی، لیکن آج ہم بول رہے ہیں تو ایسا بول رہے ہیں زہر اگل رہے ہیں، بول رہے ہیں تو بالکل زہر اگل رہے ہیں۔ معلوم ہے خالی جلوس نکالیے، لیکن آج حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور بولتے تو میٹھا بولا کرتے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق مصطفیٰ کے زور سے پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب پیٹ سے ہیں، حمل کی حالت میں میرے آقا مدینہ شریف چلے گئے ہیں، ہجرت کر کے مکہ شریف چھوڑ کے میرے نبی کی بیٹی مکہ شریف کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا، لیکن راستے کے اندر دشمن طاق میں لگے ہوئے تھے۔ میرے آقا کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ زینب جا رہی ہیں سوار ہو کے جانور پہ، راستے میں کسی ظالم نے ایک تیر مارا، پیٹ میں لگا، بچہ بھی حمل بھی ختم ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد لشکر اسلام کا ایک قافلہ آیا تھا حضور کی بارگاہ میں ایمان اور اسلام قبول کرنے کے لیے۔ وہ جس نے تیر مارا تھا چپکے سے شرم کے مارے حضور کی بارگاہ میں پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے دیکھ بھی لیا تھا، میرے آقا کو معلوم تھا یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا سیدہ زینب اسی کی وجہ سے اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ لیکن میرے آقا سزا نہیں دلوائی بلکہ میرے آقا نے ان کو بتا دیا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے اسلام قبول کر لیا۔ الاسلام یادم ما کان قبل، تم سے جو بھی گناہ معاف ہوئے ہیں مسلمان ہونے کے بعد تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کو وحشی نے قتل کیا، حضور نے تلاش تو بہت کروایا لیکن ایک دن وہ بھی آگے چپکے سے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے سوچ رہے تھے کہیں حضور کچھ کہے نہیں، آقا نے دیکھ لیا، فرمایا ڈرو مت، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان ہو گئے تو تمہارا خون بھی محفوظ ہو گیا، اللہ نے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہماری اگر کسی سے کوئی بول چال ہو جائے تو شادی میں آنا جانا بند، سلام کلام بند، رشتہ داری بند، بول چال بند، ایک ایک انچ کے لیے ایسی ایسی لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ صدیوں کے لیے بول چال بند، خون کے پیاسے ہو گئے۔ معلوم ہے آپ کو نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا، جلوس میں خوب نعرے لگا لیے، نعرے تکبیر و رسالت بہت اچھی بات ہے، امام شریف آپ نے باندھے تھے، عید میلاد النبی کے موقع پر اگر ہر دن ہر وقت کی نماز میں اگر وہی جلوے جیسے عید میلاد النبی کے دن میں نظر آ رہے تھے، جوانوں کے چہرے پہ خوشیاں تھی اور چہروں سروں پہ امامہ شریف نبی کی سنت تھی، اسلامی لباس میں نظر آ رہے تھے، اور ظہر کی نماز میں اتنی بھیڑ تھی، عصر کی نماز میں اتنی بھیڑ تھی کہ وہاں جگہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ یہاں بغیر لائٹ کے بغیر پنکھوں کے یہاں پر نماز ادا کر کے بتا دیا تھا کہ ہمارے رگوں میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول موجود ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ اگر یہی روزانہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ایمان والوں کے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن ہو نہیں سکتے، کر نہیں پائیں گے، آپ کے لیے بہت مشکل ہے، آپ کے لیے جو ہے بہت پریشانی کی بات ہے، آپ کے لیے بڑی مصیبت کی بات ہے یہ نماز پڑھنا۔ کیوں بھئی ہے؟ یہ بولو یار، ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یار، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے۔ جب ہم موبائل میں ایک ایک گھنٹہ فالتو برباد کر سکتے ہیں تو ایک گھنٹہ 5 وقت کی نماز کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ بہت جب نماز کی بات آتی بڑی کمزوری سے بولتے ہیں، کہیں کہیں تو ایسا ہوا کہ جلسے ہوئے اور کسی مقرر صاحب نے نماز پر اگر زور دے دیا تھا تو کہا ان کو مت بلانا جو نماز کی تاکید کر رہے تھے۔ یہ حال ہے آج کل مسلمانوں کا۔ جنت میں لے کے جائے گی دوستو نماز، دیدار حق کرائے گی دوستو نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی دوستو نماز، پڑھتے رہو نماز
साथ लो सामान आखिरत महशर में काम आएगी। नमाज के नाम पर नहीं बोलोगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में मुकम्मल तरीके से पैदा फरमाए। हुजूर की मोहब्बत में जिए, हुजूर की मोहब्बत में मरे। मैं एक अकीदे की बात, यूट्यूबर जो मुफ्ती और मौलाना लोग दिखाई देते हैं ना आपको, और तरह तरह की बातें करते हैं, समझे, और हमारे नौजवान इतने बिगड़ रहे हैं, इतना माहौल खराब है कि उन उल्टे सीधे अनपढ़ और कुछ दूसरे फिरके के लोगों की, मौलवियों की बातें सुनने के बाद जो है बहुत गुमराह हो गए लोग। याद रखो, यहाँ पर जो आपके सही लोग, मैं तो खैर किसी लायक नहीं, लेकिन जो आपके सही सुन्नी सहीहुल अकीदा जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, वो मस्जिद के मिंबर से जो आपको बता दी, ये समझ लो कि हमारे मौलाना लोग, ये उलमा हमारे अहले सुन्नत वल जमात के हमें सच बता रहे हैं। किसी की बात पर भरोसा मत करो। वो एक मौलवी अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हजरत अब्दुल्ला बीबी आमना खातून के ताल्लुक से मालूम किया। कहा ये बताइए, हुजूर के वालिद जो है वो तो हुजूर के पैदा होने से पहले इंतकाल कर गए, ज़माने फतरत कि जिसमें कोई नबी नहीं था। तो उसने कहा कि ये मत पूछो, ये मसला जो है मुख्तलफ भी है, इसमें इख्तलाफ किया गया, खामोश रहना चाहिए, न उन्हें मोमिन कहो न उन्हें काफिर कहो। लेकिन याद रखो, जरा कुर्बान जाओ इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी की ज़ात पर। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें बरेली जैसा शहर अता फरमाया, और बरेली के अंदर अल्लाह ताला ने आला हजरत जैसी शख्सियत हमारे लिए हिदायत का रास्ता बता दिया। समझे नहीं? जब आला हजरत के सामने ये सवाल पेश किया गया, मालूम किया गया कि हुजूर के वालिद के ताल्लुक से, हुजूर की माँ के ताल्लुक से, बीबी आमना के खातून के ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत क्या नजरिया है, क्या ख्याल है आपके? उन्हें मोमिन कहा जाए, उनको काफिर कहा जाए, क्या कहा जाए? आला हजरत का कलम चला, आला हजरत ने कलम चलाया, आला हजरत ने लिखा, तहरीर करना शुरू किया, तो एक सतर नहीं, एक लाइन नहीं, एक दो पन्ने, एक दो सफ़े, एक दो पेज नहीं, बल्कि इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने पूरी किताब तहरीर, और उस किताब का नाम रखा शुमूलुल इस्लाम ले उसूल रसूल किराम, जिसमें जो है आला हजरत ने बेशुमार दलाइल से इस बात को साबित किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल के वालिद और वालिदा से लेकर आदम तक जितने भी आपके आबा और अजदाद हैं, सब मोमिन हैं, सब मुवहिद हैं, सब जन्नती हैं। यार, उस बेवकूफ मौलवी को क्या हो गया जिसने ये कहा कि उसके बारे में खामोश रहा जाए? मेरे आका ने तो फरमाया कि मैं पाक पुश्तों में मुंतकिल होता रहा, पाक बतनों में मुंतकिल होता रहा। यार, माँ बाप को, हुजूर के वालिदैन को काफिर बताना, मुशरिक बताना, गोया कि उनको नापाक और गंदा बताना है, इसलिए कि कुरान में मुशरिकीन को नापाक बताया है। अब बताओ, इतना बड़ा अफजलुल अंबिया, इतना बड़ा पैगंबर, सारे नबियों में सबसे बेहतर नबी, कि अल्लाह इस जैसे अपने मुकर्रम महबूब नबी को, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नापाक घरों के अंदर, नापाक पुश्तों और नापाक बतनों के अंदर रखेगा? यार, जब एक मछली जिसके अंदर एक नबी जनाबी यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, तो हदीस में लिखा है वो मछली भी जन्नत में जाएगी। तो यार, जिस बीबी आमना खातून के पेट में मेरे आका 9 महीने तक रहे, तो क्या वो बीबी आमना खातून जन्नती नहीं हो सकती? इसलिए आला हजरत की किताबों को पढ़ो यार, आला हजरत में और मजबूती हो जाएगी। बताओ, मौलवी की बात सही है जिसने ये कहा कि उन्हें न काफिर कहा जाए न मोमिन कहा जाए? यार, क्यों मोमिन न कहा जाएगा जब वो भी पाक है और पाक नबी भी हैं, तो अल्लाह अपने नबी को नापाक के अंदर रखेगा? मसला बिल्कुल हल हो गया। बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आपके सामने